अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। हाँ, फौत हो जाए उसके साथ बदफेली। आपको पता है सियालकोट के अंदर एक मुर्दा औरत के साथ जब किया गया केस चला, वहां पे एक अहले हदीस आलिम ने बकायदा ये अखबार में उनका बयान छपा था। वो प्रोफेसर साहब थे, जज्जा साहब मशहूर हैं। उन्होंने कहा था ये छुट मेरा ख्याल है वो उनका मुनाज़रा भी इंटरनेट पे था। उन्होंने कहा था ये बंदा छूट जाएगा फिका हनफी का वाला देके। फिका हनफी में लिखा है कि मुर्दा औरत के साथ कोई नाउज़ बिल्लाह बदफेली कर ले, उस पर कोई हद जारी नहीं होगी, और वो छूट भी गया जमानत के ऊपर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाती यअतीनल फाहिशता मिन निसाइकुम, और जो कोई बदकारी का इर्तिकाब करे तुम्हारी औरतों में से। अब ये सूरतुन निसा है, औरतों से मुतल्लिक, गुलामों से मुतल्लिक, और मियाँ बीवी की जो आइली ज़िंदगी है उससे मुतल्लिक, और जो कुछ मुआशरती बुराइयां हैं उनके हवाले से इस्लाम में शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या अहकाम हैं वो इंशाअल्लाह आप डिस्कस होंगे। जो कोई बुराई का, बदकारी का इर्तिकाब करे तुम्हारी औरतों में से, फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम, तो गवाह तलब करो उनके ऊपर अपनों में से 4 मर्द। यानी उस बुराई को, और वो भी एग्जैक्टली उसे उसी फॉर्म में देखें, सिर्फ यानी अंदाजे के साथ ना हो बल्कि एग्जैक्टली। और जाहिर है कि ये इतनी सख्त गवाही वाला सिलसिला इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अगेंस्ट सजा बहुत सख्त है। इसमें बाज़ औकात ये भी इतराज होता है लोगों की तरफ से कि जी 4 गवाह तो मिलेंगे नहीं, तो क्या किया जाए, 3 गवाह हों तो 3 गवाह तो सहाबा में भी अगर हों तब भी ये इसका गुनाह के ऊपर सजा जो है वो अप्लाई नहीं होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि 4 गवाह वाला जो मसला है ये इस बुराई को जांचने का एक जरिया है। इसकी मॉडर्न फॉर्म्स भी हो सकती हैं बशर्ते कि उसमें कोई इशू और तरह का इन्वॉल्व ना हो, जिस तरह के DNA टेस्ट है, CCTV वीडियो है, बशर्ते कि उसमें कोई ऐसा इशू ना हो। और उसमें मैंने एक राय दी थी कई साल पहले, जब पिछली कुरान क्लास में सूरतुन नूर की आयात के अंदर जिना की सज़ा के हवाले से डिस्कशन हुई, तो उसमें मैंने कहा था कि आप CCTV कैमरा और DNA टेस्ट करने के बाद उस शख्स को बुला लें और वो आपके सामने गुनाह का अपने इकरार कर ले तो उसके ऊपर एस्टैब्लिश कर दी जाए। क्योंकि अगर कोई शख्स अपनी बुराई को खुद 4 दफ़ा मान ले तो फिर 4 गवाहों की ज़रूरत भी बाकी नहीं रहती। और ज़ाहिर है कि जो ज़िना बिल जबर करने वाले लोग हैं ज़बरदस्ती किसी के साथ, तो वो तो ज़ाहिर है किसी सूरत इकरार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो अगर साइंटिफिकली वीडियो कैमरे के प्रूफ के ज़रिए या DNA के ज़रिए वाक़अतन ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाए कि इस शख्स ने ये बुराई की है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि उसके ऊपर कोई हद नाफिज की जाए। और ये इस्लामी सज़ाओं को बदलना नहीं है। इस्लामी सज़ा तो अपनी जगह मौजूद है, इस्लामी सज़ा तक पहुंचने का जरिया आज के मॉडर्न दौर में कोई भी हो सकता है। मसलन अगर यहां से कोई हवाई जहाज पे हज करने जाता है तो हज तो नहीं उसने बदल दिया, वहां तो उसने वही अरकान अदा करने हैं, सिर्फ वहां तक पहुंचने का जरिया है। इसी तरीके से ज़िना को इस्टेब्लिश करने के लिए या बदकारी वाले मामले को इस्टेब्लिश करने के लिए अगर कोई CCTV कैमरे का सहारा लेता है या DNA टेस्ट का सहारा लेता है, बशर्ते कि उसमें कोई 2 नंबरी इन्वॉल्व ना हो, ये ना हो कि जानबूझ के किसी मुजरिम को बचाने के लिए किसी आम बंदे को फंसा दिया जाए। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, वो सब कुछ इस्टेब्लिश करने के बाद ज़ाहिर है ये बहुत मुश्किल काम होगा। बहरहाल एक सोल्यूशन अपनी जगह मौजूद है। मैं इसको इसलिए बयान कर रहा हूँ कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर इन चीज़ों का सहारा लिया तो हम इस्लामी सज़ाओं को ही बदल रहे होंगे। इस्लामी सज़ा अपनी जगह मौजूद है, उस तक पहुँचने के लिए आप एविडेंस के तौर पर अगर इन चीज़ों का सहारा लें तो हमने इस मॉडर्न दौर के अंदर देखा है कि कई एक चीज़ों तक पहुँचना आसान हो गया है। फ़ोन रिकॉर्डिंग्स के ज़रिए पहुँचना आसान हो गया है, टेलीफोन कॉल के ज़रिए आपने देखा है आजकल कितने कातिल जो हैं, खुदकुश हमला आवर या इसी तरीके से दहशत गर्दी करने वाले लोगों को फ़ोन कॉल्स ट्रेस करके ही पकड़ा गया है।
ڈائریکٹلی تو ان کے اوپر کوئی گواہ موجود نہیں تھے، لیکن یہ بھی گواہی ہونی چاہیے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ حرام ہے. یعنی اگر کوئی سیکیورٹی ادارے کے لوگ کسی شخص کے اوپر اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا ایویڈنس موجود نہیں ہے، کل کو ہم نے کورٹ میں اسے پیش کیا تو کورٹ تو مانگے گی ایویڈنس، اور ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہوگا تو ہم خود ہی اسے مار دیں. تو اسلام میں یہ کرنا حرام ہے. ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں میرے بھائی اگر آپ کو نوکری میں یہ کام کرنا پڑے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی ماورائے عدالت قتل، آپ وہ نوکری کو چھوڑ دیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف ایک منسوب قول ہے، اب یہ ان کا ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات، لیکن یہ بات بڑی سٹرونگ ہے کہ اگر قانون میں سکم کی وجہ سے 100 مجرم چھوٹ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک مظلوم کو سزا ہو گئی یہ بڑا مسئلہ ہے. تو قانون اس لیے بنایا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا میں مضبوط سے مضبوط قانون بھی آپ بنا لیں، کسی حد تک ہی آپ قانون کی پاسداری کروا سکتے ہیں. بعض لوگ اس میں سے بھی نکل جائیں گے تو وہ آخرت میں عذاب بھگتیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے امت کے وسیع تر مفاد کے اندر، قوم کے وسیع تر مفاد کے اندر، ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر میں نے خود قانون کو ہاتھ میں لینا ہے، تو میرے بھائی آپ تو اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر اپنے قریبی رشتہ داروں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے مار دیتے ہیں، اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ نہیں یہ ہوا. یہ پچھلے دنوں جو شہادت ہوئی ہے عمران بھائی کی، جس میں میری ویڈیو بھی آئی تھی، سارے فرقوں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ کوئی گستاخ نہیں تھا، بس وہ ایک مینٹل قسم کا ذہنی توازن بگڑا ہوا. یعنی ویسے تو وہ ٹھیک تھا، یعنی میں کہہ رہا ہوں جس کا مولویوں نے دماغ خراب کیا ہوا بندہ، اس نے وہ گن مین نے ان کو جو ہے وہ مار دیا. تو آپ دیکھیں لوگوں کا یعنی سطحی لیول ذہن کا کیا ہے. اس ملک کے اندر آپ رسک لے سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہیں گے جی خود قانون کو ہاتھ میں لو اور امت کے وسیع تر مفاد میں مار دو. تو اسلام میں ماورائے عدالت قتل کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مارا کہ 4 مرد گواہ ہوں، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اور وہ گواہی دے بھی دیں کہ انہوں نے برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور فزیکلی ایگزیکٹلی اسی فارم کے اندر، تو پھر ایسی عورتوں کو گھروں میں قید کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے. اور یہ حکم پہلے کا تھا، یہ پھر منسوخ ہو گیا سورۃ النور کے اندر جا کے، جہاں پہ پھر آگے چل کے سزا آ جائے گی کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں، اس کی سزا تو قرآن میں نہیں آئی، غیر شادی شدہ کی آئی کہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے مرد و عورت کو، اور اگر شادی شدہ ہیں تو اس کی سزا بخاری اور مسلم میں آئی. اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں تواتر کے ساتھ یہ حدیث موجود ہیں کہ شادی شدہ اگر کوئی بندہ زنا کرے گا تو اسے سنسار کیا جائے گا، زمین میں گاڑ کے پتھروں کے ساتھ اسے قتل کیا جائے گا. اب یہ سزا بڑی سخت ہے. نبی الاسلام کے مبارک دور میں بھی، صحابہ کے دور میں بھی چند ایک واقعات ملتے ہیں یہ اسٹیبلش ہوئی، لیکن اس سزا تک پہنچنے کے لیے ایویڈنس پورے ہونے ضروری ہیں. اگر ایویڈنس نہ ملے اور کسی سے یہ بدکاری ہو گئی تو وہ اپنے اینڈ پہ توبہ کر لے اللہ کے حضور، تو اس کی معافی ہو جائے گی، بشرطے کہ وہ زنا بالرضا ہوا ہے. اگر زنا بالجبر ہوا ہے تو پھر جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرتا یا کرتی اس وقت تک معافی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ 4 گواہی دے دیں تو پھر اس ایسی عورت کو قید رکھو گھر کے اندر یہاں تک کہ موت اسے آ جائے. لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ اس کے لیے کوئی راہ نکال دے. اور یہ راہ پھر اللہ نے نکال دی. سورۃ النور کے اندر پھر اسپیسیفکلی سزا آ گئی کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر اسے پوری زندگی قید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 100 کوڑے لگائے جائیں، دیٹس آل. اور شادی شدہ ہے تو پھر قید نہیں، اس کو قتل کیا جائے گا. اور یہ بھی اس صورت میں جب یہ معاملہ کورٹ میں آ جائے، پبلکلی رپورٹ ہو جائے. اگر کہیں چھپ کے 2 مرد و عورت نے آپس میں منہ کالا کیا اور اس کی خبر عوام میں نہیں آئی، وہ خود ہی اللہ سے توبہ کر لیں تو یہ توبہ کافی ہوگی، بشرطے کہ وہ بالرضا ہوا. لیکن اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ جبرن زیادتی کی ہے تو اس سے جا کے علیحدہ میں اس سے معافی مانگی جائے. لیکن ونس مسئلہ کورٹ میں آ جائے گا تو کورٹ میں پھر معافی نہیں ہوگی، پھر حد قائم ہوگی، کیونکہ وہ پبلکلی واقعہ رپورٹ ہو گیا. تو اس میں پھر جج کا بھی اختیار نہیں ہے، نہ مظلوم کا اختیار ہے کہ وہ ظالم کو معاف کر سکے.
کہ اس کے اوپر پھر حد جاری ہوگی اس اسپیسیفکلی کیس کے اندر، ورنہ تو ڈیٹرنس نہیں رہے گی. تو اسلامی سزاؤں کو سخت اس لیے اتنا رکھا گیا کہ سزا ایک کو ہو اور لاکھوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے اور وہ اس برائی سے بچ جائیں. مجھے بتائیں، یہ جو لوگ اس طرح کی بدکاری کرتے ہیں، چھوٹے بچوں اور بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، اگر اعلانیہ ان کے ساتھ یہ سزاؤں والا معاملہ ہو تو دہشت نہیں پھیل جائے گی؟ یہاں تو لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھا وکیل کر کے، اور جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ جج ہی کر لے گا اور چھوٹ جائے گا، تو وہ شیر ہے. لیکن جب یہ پتا ہوگا کہ یہ پکڑ ہو جانی ہے، آپ دنیا میں دیکھ لیں، یہاں پہ ٹریفک سگنل کے اندر موٹر وے کے اوپر لوگ کتنی احتیاط سے چلتے ہیں، جی ٹی روڈ پہ اتنی احتیاط نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں پہ چھٹکارے والی کوئی چانس بن سکتا ہے. اور اب اگر آپ چلے جائیں دبئی میں، وہاں پہ آپ کوئی روڈ سے روڈ ڈرائیور بھی، بدماش سے بدماش ڈرائیور بھی وہاں ذرا قانون توڑ کے بتائے نا، وہاں اس کو خطرہ ہوگا کہ مجھے اٹھا کے پرے ماریں گے. اور وہاں آپ دیکھیں گے یہی سارے لوگ بڑے شریف بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ پاکستان میں آ کے تو آپ کو گندگی پھیلاتے ہوئے نظر بھی آئیں گے، اوور سپیڈنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے. تو دنیا میں بھی جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ معاملات کتنے بہتر ہیں. دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں جہاں پہ کرائم ریٹ دنیا میں سب سے لوسٹ درجے کے اوپر ہے، سعودیہ کے اندر اور ایران کے اندر، کیونکہ وہاں پہ سزائیں ہیں اور بڑی سخت سزائیں. اکثر سزائیں تو اسلامی ہیں اور وہ نافذ ہو رہی ہیں. چور کے ہاتھ کٹتے ہیں، قاتل کو قتل کیا جاتا ہے اور پبلکلی قتل کیا جاتا ہے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ قتل کی سزا اعلانیہ جو ہے یہ کوئی ظلم ہے، اسلام میں تو سورہ نور میں آئے گا کہ جب سزا دی جا رہی ہو تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو ویٹ کرے گا، دیکھے گا ڈیٹرنس کے لیے. اس پہ میری الگ سے ویڈیو ریکارڈ موجود ہے اسلامی سزاؤں کے اوپر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہے کہ یا تو عنقریب اللہ کو راستہ نکال دے گا، اور وہ راستہ سورہ نور میں جب ہم پہنچیں گے تو ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے.